والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلاة والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں آج کی یہ محفل آپ کے اس علاقے میں ایک اللہ کے ولی ایک اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت سیدنا بلخی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ
اولیاء اللہ کو مانتے ہیں الحمدللہ، اور اولیاء اللہ کا عرس بھی مناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استفادہ بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولیوں کی چوکھٹ پر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، جب اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو پھر ولیوں کے آستانے پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ولیوں کے آستانے پر حاضر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اور محسن کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیری کیفیت نہیں ہوتی تو یہ تصور کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، تو پتہ چلا اللہ کی رحمتیں اس کے ولیوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، رحمت اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈتی ہے۔ جب ہم کسی اللہ والے کے چوکھٹ پر چلے جاتے ہیں، جب کسی اللہ والے کے آستانے پر چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے ولی کے اوپر جو مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو وہ نزول کی برکت سے چند چھینٹے اللہ ہمیں بھی عطا کر دیتا ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد علی، عرس بلخی شاہ۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجمع میں خطاب فرما رہے تھے، اور فرماتے ہیں تم کتنے بھی گنہگار ہو، تم کتنے بھی پاپی ہو، تم کتنے بھی بدکار ہو، تم کتنے بھی سیاہکار ہو، اگر تم ولی کے آستانے پر جاتے ہو تو اس پر جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے وہ رحمت کا نزول تم پر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس وقت ایک نوجوان مجمع میں کھڑا تھا، دن کا وقت تھا، پنڈال کے باہر کھڑا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر حضرت کی بارگاہ میں اشارہ کیا، حضرت نے اس کی بات کو سننا چاہا، تو اس نے کہا حضرت آپ کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی کہ ہم کتنے بھی گنہگار ہوں، ہم کتنے بھی سیاہکار ہوں، ہم کتنے بھی بدکار ہوں، اگر ولی کے آستانے پر جائیں تو ان پر جو رحمت برس رہی ہے اس کا حصہ ہمیں بھی مل جائے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، وہ بندہ پنڈال کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اس جوان سے فرمایا بیٹا تم ادھر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ نوجوان دھوپ میں کھڑا ہوا، جب حضرت کے پاس اسٹیج پر آیا تو اسٹیج پر پنکھا چل رہا تھا، اسٹیج پر پنکھا جاری تھا، اللہ اکبر۔ جب وہ دھوپ میں کھڑا تھا تو پسینے میں شرابور تھا، پنڈال کے باہر کھڑا تھا، پسینے میں شرابور تھا، دیر تک حضرت کے پاس کھڑا رہا، حضرت نے اپنے بیان کو جاری رکھا، حضرت نے اپنے خطاب کو جاری رکھا، بہت دیر ہو گئی تو اس نے حضرت سے کہا حضرت آپ نے جواب دینے کے لیے بلایا لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا بیٹا میں نے تیرا جواب تو دے دیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے کیسے جواب دیا؟ فرمایا تو مجھ سے دور تھا؟ کہا جی حضور۔ پنڈال کے باہر تھا؟ جی حضور۔ دھوپ میں تھا؟ جی حضور۔ پسینے میں شرابور تھا؟ جی حضور۔ اب تو یہاں آیا، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مجھے سمجھائیں کہ یہ اسٹیج تمہارے لیے لگا ہے یا ہمارے لیے لگا ہے؟ یہ پنکھا تمہارے لیے لگا ہے یا ہمارے لیے لگا ہے؟ اس نے کہا حضرت اسٹیج آپ کے لیے ہے، پنکھا آپ کے لیے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، پسینے میں شرابور تھے، لیکن جب تم میرے قریب آئے پنکھا میرے لیے لگا ہے، تو کیا یہ منتظمین نے پنکھا بند کر دیا کہ پنکھا مہر علی شاہ کے لیے ہے؟ اب دوسرا آئے گا تو ہم پنکھا بند کر دیں گے، اس کو
ہوا نہیں لینے دیں گے. تو اس نے کہا نہیں. تو فرمایا نادان، جب یہ نہ اسٹیج تیرے لیے ہے، نہ میرے لیے، نہ تیرے لیے ہے، نہ پنکھا تیرے لیے ہے، نہ اسٹیج تیرے لیے ہے، یہ سب میرے لیے انتظام کیا ہے، لیکن جب تو میرے قریب آیا تو مجھ پر چلنے والے پنکھے کا فیضان تجھ پر بھی جاری ہو گیا. تو ایسے ہی جب کوئی ولی کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاپ نہیں دیکھے جاتے، رحمت کے چھینٹے اللہ بھی عطا فرمائے. واہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن حدیث کا اس میں کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے حدیث کے اندر اس کا؟ عام جو یہ بات کرتے ہیں کہ ولی کے آستانے فائدہ دیتے ہیں، ولی کے آستانوں سے فائدہ ملتا ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے حدیث مبارکہ سے؟ تو آئیے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں جو سیاہ ستہ میں موجود ہے اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے. اکثر لوگ اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں اس کو توبہ کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ اکبر کہ ولی کے آستانے کی عظمت خود مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی. وہ کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک بندہ تھا اور وہ بندہ اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، اور 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد ایک زاہد خشک سے اس نے پوچھا، ایک شخص سے سوال کیا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو اس شخص نے کہا 99 لوگوں کا قتل کر کے اب تم توبہ کی بات کرتے ہو؟ تو اس نے سوچا جب 99 کا قتل کر کے بھی جہنم میں جانا ہے تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر لیا. پھر اس کے بعد ایک اہل دل سے ملاقات ہوئی تو پوچھا میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں نے 100 لوگوں کو مار ڈالا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا یہاں قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. میری قوم کے جوانوں سوچو تو صحیح، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بات مصطفیٰ جان رحمت بیان کر رہے ہیں، یہ بات اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، یہ واقعہ اللہ کے حبیب اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت اللہ والوں کی عظمت کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ جانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے مگر ولایت ختم ہونے والی نہیں ہے، ولایت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اس نے رہنمائی کی، قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں جا کر توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. وہ بندہ وہاں جانے کے لیے نکلا، ابھی قدم ہی اٹھایا تھا کہ موت کے فرشتے نے اس کی روح نکالی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اس کی روح نکالی گئی تو اس وقت عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور اس وقت رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے آتے ہیں. آ گئے دونوں فرشتے اور اس کی روح کو لینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے. اور جب دونوں میں گفتگو ہوئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جب فیصلے کی بات آتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ عذاب کے فرشتے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا اس لیے عذاب کے فرشتے لے جانا چاہتے ہیں. اور رحمت کے فرشتوں سے پوچھا تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے گھر کی طرف چلا تھا. اب ذرا اندازہ کریں، یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے گھر کی طرف چلا تھا اس لیے ہم لے جانا چاہتے ہیں. اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ آدھی بات بیان کر کے آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے توبہ کی نیت سے قدم اٹھایا تو اس کے لیے فیصلہ کیا ہو رہا ہے، لیکن فیصلہ تو توبہ پر ہوا ہی نہیں، فیصلہ تو توبہ پر ہوا ہی نہیں، بلکہ فیصلہ
ولیوں کے آستانے تک زمین کو ناپا جائے اور اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر کی جگہ کو ناپا جائے، یہ اپنے گھر سے قریب نکلا تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور یہ ولیوں کی چوکھٹ سے قریب نکلا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ فیصلہ تو ولیوں کی چوکھٹ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ میک آواز کھینچ رہی ہے، حضرت بتا رہے ہیں ذرا سا میک کی آواز کو صحیح کیجئے، آواز کو کھولیے، کھینچ رہی آواز۔ اور ادھر جو لوگ کھڑے ہیں جو افرا تفری کر رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ تقریر سننے، حضرت تقریر کر رہے ہیں، آپ دیکھ لو کتنی مشقتوں کا سامنا کر کے مالیگاؤں نہیں بلکہ دوسری جگہ سے حضرت یہاں آئے ہیں آپ کو سنانے کے لیے۔ اور یہ جو ہنگامہ، یہ سامنے جو آپ لوگ بیٹھ کر کے ہنگامہ کر رہے ہیں، برائے مہربانی ہنگامہ ختم کیجیے۔ فیصلہ جو ہوا اس بنیاد پر کیا گیا، حدیث اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس بندے کی لاش سے ولیوں کی چوکھٹ کو ناپا جائے، اللہ والوں کی چوکھٹ کو ناپا جائے، اپنی چوکھٹ سے قریب تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے ہوگا، اور اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب تو رحمت کے فرشتوں کے حوالے ہوگا۔ تو پتہ چلا نہ چوکھٹ برابر ہے، نہ بشر برابر ہے، اپنی چوکھٹ الگ ہے، غریب نواز کی چوکھٹ کی شان الگ ہے، مخدوم سینا کی چوکھٹ کی شان الگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بشر تو سبھی بشر ہوتے ہیں، حدیث کہہ رہی ہے اس کی چوکھٹ کے قربت اسے جہنم میں لے جائے گی، ولیوں کی چوکھٹ کی قربت اسے جنت میں لے جائے گی۔ اب پتا چلا کہ ولی کی چوکھٹ کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب بنی اسرائیل کی ولی کی چوکھٹ کی یہ شان ہے تو محمد الرسول اللہ کی امت کی اولیاء کی چوکھٹ کی شان کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امت محمدیہ، امت محمدیہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ والوں کی چوکھٹ سے وابستہ رہنا۔ اب بات یہ ہے، اب توجہ فرمائیں، یہ میں نے تمہید کے طور پہ چند کلمات کہے، لیکن اصل عنوان جو آتا ہے اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں، وہ اللہ کے ولی بنتے کیسے ہیں؟ کیا ہر بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ تو نہیں۔ اب آئیے اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ولی خوف زدہ نہیں ہوتا، اللہ کا ولی غمگین نہیں ہوتا، وہ بے خوف بھی ہوتا ہے، وہ بے غم بھی ہوتا ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں بنارس والو، اچھی طرح یاد رکھنا، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو، اس لیے کہ ولایت کا نصاب اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ولایت کا نصاب کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو ولی بنو گے، نہیں۔ ولایت کا نصاب بہت آسان ہے، صرف دو باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ آپ کو بھی اپنا ولی بنا لے گا، آپ کو بھی اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے اتنا آسان ہے ولی بننا؟ میں نے کہا میرے عزیز، اللہ کی شان کیا ہے، بلکہ کوئی ولی بنتا نہیں ہے، اللہ بنا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے جو ہے حضرت بہلول دانا کو اپنے گھر بلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن بہلول دانا جایا نہیں کرتے تھے۔ آپ یاد رکھیے میرے مزاج میں یہی ہے، آپ چلاؤ گے تو بھی میں گفتگو کروں گا، جس کو سننا ہوگا وہ سنیں گے، اور جو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے پر ریلا ریلی کر رہے زمین میں جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے، تو میری طبیعت میں یہ نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں گا، کبھی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ میرے نبی کے امتی ہو،
میں آپ پر غصہ نہیں ہونے والا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں اگر ان کے ذکر کا احترام نہیں کرو گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا، اتنا آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اور مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ بھی جان بوجھ کر اس طرح کا کام نہیں کر رہے ہو، آپ پہ ایک بات جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، ہر آدمی بیٹھنا چاہتا ہے لیکن اب کریں کیا، بلخی شاہ نے اتنوں کو بلا لیا ہے، کر کیا سکتے ہیں، اب کر کیا سکتے ہیں، لیکن آگے ہو تو کچھ بات سن لیجئے۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر کے کچھ بات سن لیں ذرا، درود شریف بلند آواز سے۔ وآلہ وصحابہ۔ ادھر کے لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، یہاں کے بھی کچھ لوگ ہیں قریب کے وہ سن رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ مسجد یا کوئی عمارت ہے، یہاں مسجد ہے، یہ جو مسجد کی طرف ہے تھوڑا سا یہ بھائی پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ جگہ، حالانکہ وہ بھی کوئی مستی نہیں کر رہے ہیں، وہ جگہ کی تلاش میں ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر سن لیں آپ، تو مجھے بھی جلدی سے یہاں سے رخصت ہونا ہے، میرے بعد بھی شعراء کو خطبہ کو آپ کو سننا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں تو بات آگے بڑھے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی زبی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ اب توجہ ہے آپ کی، میری طرف توجہ ہے آپ کی، میں کچھ عرض کر سکتا ہوں یا گفتگو اسی پہ مکمل کر دی جائے؟ تو پھر آپ میری طرف توجہ فرمائے، ایک بار اور درود شریف سب مل کر پڑھے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت بلخی شاہ کا عرس سے آپ آئے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے ایک دن حضرت بہلول دانا کو اپنے گھر بلانا چاہا، لیکن چونکہ بہلول دانا تھے اللہ کے ولی، اپنے زمانے کے بڑے مجذوب تھے، وہ آتے نہیں تھے اس کے گھر۔ تو ایک دن ہارون نے یہ کیا، کیونکہ بادشاہ تھا، اس نے کہا یہ دیوانہ ہے، یہ اپنی مستی میں چلتا ہے، اس کو ہوش بھی نہیں رہتا، تو ایک کام کریں، کپڑے کا تھان اپنے محل کی گلی میں بچھا دیں، یہ دن میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنی گلی سے گزر ہی جاتا ہے، تو کپڑے کا تھان گلی میں رہے گا، تو جیسے یہ دیوانہ اپنے کپڑے کے تھان پہ قدم رکھے، کپڑے کا تھان پکڑ کر کے اوپر اٹھا لیا جائے اور اس کو محل میں لایا جائے، کسی بھی طرح وہ ہمارے محل میں آنا چاہیے۔ یہ خاص بات ہے اللہ والوں کی کہ بادشاہ ولیوں کو ڈھونڈتے رہے، بادشاہ ولیوں کو ڈھونڈتے رہے، ولی کبھی بادشاہوں کو ڈھونڈنے نہیں گئے۔ بادشاہ ولی کی چوکھٹ پہ نظر آئے گا، لیکن ولی کبھی بادشاہوں کی چوکھٹ پہ گداگری کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ یہی بات ہے، آج مسلم امہ اگر در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے، اگر مسلم امہ کے ہاتھوں میں آج بھیک کے کٹورے ہیں، آج مسلم امہ ذلت و رسوائی کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ولیوں نے اللہ کا در پکڑا تھا، ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا۔ جو اللہ کا در پکڑ لیتا ہے اسے کسی کے در پہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم جو ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، حضرت بہلول دانا دیوانگی کے عالم میں جب تشریف لائے تو اسی طرح کپڑے کا تھان بچھا ہوا تھا، سپاہیوں نے اٹھا لیا اور بادشاہ ہارون رشید کے سامنے پیش کر دیا۔ ہارون رشید سے پوچھا بہلول نے کیوں بلایا مجھے؟ ہارون رشید نے پوچھا ایک ہی سوال کرنا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا اللہ کسی کو اپنے قریب کیسے بلاتا ہے اور اللہ کے قریبی بننے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ بہلول دانا نے ہنسے اور ہنس کر فرمایا ہارون جیسے تجھے میری چاہت تھی تو تو نے خود اٹھا لیا مجھے، ویسے جب خدا کسی کو چاہتا ہے تو جانا نہیں پڑتا، وہ بھی خود ہی خود کی دولت سے نوازتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
عرس بلخی شاہ مسلمانان کٹوا خواجہ کا ہندوستان کا سچا مسلمان. لیکن بس بات اتنی ہے، خوف سے بھی آزاد ہو جاؤ گے، غم سے بھی آزاد ہو جاؤ گے. قرآن نے دو باتیں کہی ہیں، ولی کی پہچان دو باتیں. ولی کون ہوتا ہے؟ آج اگر ہم کسی کو ولی ماننے آئے، ہر ننگے دھڑنگے کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں، ہر ایرے گیرے کو ولی کہہ دیتے ہیں، ہر چرسی گنجڑی کو ولی کہہ دیتے ہیں. چرسی گنجڑی کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ ننگے دھڑنگوں کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ قرآن کی روشنی میں ولی کی پہچان دیکھیں تو قرآن کہتا ہے ولی کی پہلی پہچان یہ ہے الذین آمنوا، کہ جو ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، کامل ایمان والا ہوگا. یعنی غیر مومن کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ پورے 72 فرقوں کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں شیخ الحدیث تو نظر آئے گا، وہاں خطیب تو نظر آئے گا، وہاں مفتی تو نظر آئے گا، وہاں عالم تو نظر آئے گا، مگر 72 فرقوں میں ولی نظر نہیں آئے گا. اگر ولی نظر آئے گا تو اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا. وجہ کیونکہ ولی مومنوں میں ہوتا ہے، ولی ایمان والوں میں ہوتا ہے. اسی لیے ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم مناظر دکھا سکتے ہو، تم شیخ الحدیث دکھا سکتے ہو، تم خطیب و ادیب دکھا سکتے ہو، لیکن عبد القادر جیلانی جیسا ولی اہل سنت کے سوا کہیں دکھا نہیں سکتے. معین الدین اجمیری جیسا ولی اہل سنت کے سوا کہیں دکھا نہیں سکتے. مخدوم اشرف جیسا ولی اہل سنت کے سوا کہیں دکھا نہیں سکتے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جو عقیدہ ہمارا ہے وہی عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، وہی فاروق اعظم کا تھا، وہی عثمان غنی کا تھا، وہی مولا علی کا تھا، امام حسین کا وہی عقیدہ تھا، غوث و خواجہ کا وہی عقیدہ تھا. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، اور اسی سچے عقیدے کی ترجمانی 14ویں صدی میں امام احمد رضا کرتے ہوئے نظر آئے. ماشاءاللہ. اسی لیے سنیوں ہم فرقہ نہ بنے، اس لیے کہ فرقے جہنمی ہوتے ہیں. ملت بنے، ملت ہم نبی نے ہمیں ملت بنایا. جب بات آئی فرقوں کی تو فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور وہ 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. اِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، جہنمیوں کو بیان کیا تو فرقہ کہا، اور جنتیوں کو بیان کیا تو فرقہ نہیں کہا بلکہ ملت کا ملت. تو ہم فرقہ نہیں ہے، نہ فرقہ ہے، نہ فرقہ واریت کرتے ہیں. ہم تو ملت ہے، ملت. ہم ہمیشہ لوگوں سے محبت، پیار، رواداری کی بات کرتے ہیں، لیکن ان 72 سے رواداری کی بات نہیں کرتے. آپس میں رحماء بینہم کی تفسیر بننے کی بات کرتے ہیں. ہمیں ملت بننا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ آج اہل سنت کو بھی فرقہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اللہ اکبر، پھر یہ ہے کہ اگر 4 پیر گلی میں رہتے ہیں تو چاروں کے مریدوں کے گروپ الگ الگ ہیں. مریدی اور پیری گروپ بندی کے لیے نہیں، وہ حبیبی ہے، وہ عزیزی ہے، وہ برکاتی ہے، وہ اشرفی ہے، وہ چشتی ہے، وہ نقش بندی ہے. تو سب الگ الگ ہو جاؤ؟ نہیں، ہم ملت ہے. اور ملت اسی وقت ہوتے ہے جہاں اتحاد ہوتا ہے، جہاں سب ملتے وہی ملت ہوتا ہے. تو اہل سنت فرقے کا نام نہیں، اہل سنت ملت کا نام ہے. اور یہ ملت اسی لیے ہے کہ یہاں قادری بھی ہے، چشتی بھی
زندہ باد. حضور نے فرمایا یہ ملت ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آمنو، وہ ایمان والے. ولی کون ہوتا ہے؟ پہلی نشانی ایمان والا. اب یہاں ایمان والے کی بات کرتا ہوں. ایمان والا، ایمان والا کون؟ اب وہ 72 نکل گئے، ان کا تذکرہ ختم. اب ہم میں ایمان والا، کیونکہ ولی جو ہے وہ صرف ایمان والا نہیں ہوتا بلکہ کامل ایمان والا ہوتا ہے. واہ، کمال ایمان اس کے پاس ہوتا ہے. ولی کے پاس کامل ایمان ہوتا ہے. اور کامل ایمان کیا ہے؟ آئیے ذرا سنیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی نشانی کامل ایمان کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نبی سے، اپنے باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، اپنی ماں سے زیادہ پیار نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ پیار نہ کرے، اور تمام لوگوں سے زیادہ پیار نہ کرے. بنارس والوں، وارانسی والوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا سا درد دل پیش کرنا چاہتا ہوں اور اہل منبر سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کامل ایمان اس وقت ہوگا جب تم سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرو گے. آج مجھے سنیوں سے ایک شکایت ہے، کیونکہ مجمع سنیوں کا ہے، مجمع سنیوں کا ہے، شکایت سنیوں سے ہے. سنیوں اب اپنے اسٹیجوں کا حال بدل رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے جو ہمارے اسٹیجوں کا حال تھا اب وہ نہیں رہا. مطلب کیا؟ حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور کی توصیف، حضور کے معجزات ہمارے اسٹیج پہ کتنے بیان ہوتے ہیں. جس ولی کو کوئی نہیں جانتا، گلی میں اس کا نام بھی نہیں پتا، جس کا نام نہیں پتا اس کو لوگ غیبن شاہ کہتے ہیں. جس کا نام نہیں پتا اس کو لوگ اکثر غیبن شاہ کہتے ہیں. نام نہیں پتا. ایسے ولیوں کے تعریف کے لیے، حالانکہ میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک دکھ میں سنا رہا ہوں اپنے دل کا، ایسے ولیوں کی تعریف کے لیے ہم محفلیں سجاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی تعریف کے لیے ہم کتنی محفلیں سجاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے میں غلط بھی بول رہا ہوں، غلطی کروں گا تو یہ میری اصلاح کریں گے. اگر بلقی شاہ کا نام آئے تو پورا مجمع اچھل رہا ہے، تو کیا رسول اللہ کے نام پہ بھی تم اتنا اچھلتے ہو؟ اگر تم اتنا ہی اچھلتے ہو نبی کے نام پہ جتنا اپنے پیر کے نام پہ اچھل رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے، نبی کا نام آئے تو پورا مجمع خاموش اور اپنے پیر کا نام آئے تو پورا مجمع اچھلتا ہے، تو اس کا مطلب عملی طور پہ آپ ثبوت کیا دینا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو گیا؟ معاذ اللہ، زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہو لیکن کہیں نہ کہیں عملی طور پہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کو پرموٹ کر رہے ہو. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ دنیا میں جتنے احترام کے قابل لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم ابو بکر صدیق کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. ہم ابو بکر کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں. کیا کہنے؟ ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ میرے مصطفیٰ کے جانثار ہیں. ہم حمزہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کیا. ہماری محبتوں کا معیار مصطفیٰ جان ہے. حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں، مجدد الفسانی کا تو مسلک یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است، کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. ہمارے بزرگوں کی فکر. لیکن بڑی معذرت، ہر باپ بیٹا چاہتا ہے میرے باپ کا جھنڈا بلند رہے، شاگرد چاہتا ہے میرے استاد کا جھنڈا بلند رہے، مرید چاہتا ہے میرے پیر کا جھنڈا بلند رہے. رکھو اللہ کے بندو، لیکن اپنے نبی کا ذکر کب کرو؟
یہ نبی کا ذکر نہ کرنے کی وجہ ہے کہ تمہارے بچوں کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام بھی نہیں پتا، تمہارے بچوں کو نبی کی ازواج کا نام بھی نہیں پتا، تمہارے بچوں کو نبی کی شہزادیوں کا نام بھی نہیں پتا، تمہارے بچوں کو نبی کے شہزادوں کا نام بھی نہیں پتا۔ یہ اتنے سب لوگ یہاں جو موجود ہیں، میں کوئی کرٹیسائز کرنے نہیں آیا، ان میں بہت سے لوگ ہوں گے جن کو سلسلے کے پورے شجرے یاد ہوں گے۔ کیا رسول اللہ کے بیٹوں کے نام بھی یاد ہے؟ شجرہ یاد کرو، میں روز پڑھتا ہوں الحمدللہ، منع نہیں کر رہا ہوں لیکن احساس دلا رہا ہوں۔ سلسلے کے شجرے تو یاد کیے، کیا رسول اللہ کے شہزادوں کے نام بھی ہمیں پتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ فلاں گستاخ اٹھ رہا ہے، میں کہتا ہوں کیوں نہ اٹھے گا؟ انہیں پتا ہے کہ تم شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے نبی سے دور ہو گئے۔ آپ سب کو مانیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، سب کا احترام کیجئے، لیکن نبی کے معجزات ہمارے اسٹیجوں پہ کتنے بیان ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ کی سیرت ہمارے منبروں پہ کتنی بیان ہو رہی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! سنیو، ایمان کی کمال کی پہلی نشانی کہ تم سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ آئیے اس کا اشارہ دوں اس کا۔ حضرت مصعب بن عمیر مسلمان ہوئے، ماں کے بڑے وفادار تھے، بڑے فرما بردار تھے۔ ماں کو پتا چلا مصعب مسلمان ہو گیا، ماں نے کہا اگر تو محمد کو نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ مصعب نے کہا تو نہ کھاؤ، تو نہ کھاؤ۔ ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری نہیں مانتا، کسی کو دل دے بیٹھا ہے، میرا بیٹا میری نہیں مانتا، کسی کو دل دے بیٹھا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر، یا تو محمد عربی کو یا تو اپنی ماں کو۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں تجھ جیسی ہزاروں ماں نالین محمد پہ قربان کر دوں گا۔ محبتیں تھی صحابہ کی۔ ہمیں پھر سے وہی بادہ و جام کی بات کرنی ہوگی، ہم کو پھر سے وہی سرگا۔ آپ دیکھیں امام احمد رضا نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، وہ اٹھتے ہیں محبت رسول کی بات کریں، بیٹھتے ہیں محبت رسول کی بات، وہ چلتے ہیں محبت رسول کی بات کریں۔ امام احمد رضا، بڑی معذرت کے ساتھ میں پورے چیلنج کے ساتھ اس مجمع سے کہنا چاہتا ہوں، امام احمد رضا نے اپنے سلسلے کی کتنی بات کی ہے اور محمد الرسول اللہ کے عشق کی کتنی بات کی ہے، ذرا دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ انہوں نے بلایا کس طرف ہے۔ میرے امام نے اپنے سلسلے کی طرف نہیں بلایا، میرے امام نے محمد الرسول اللہ کے عشق کی طرف بلایا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ میرے سلسلے کی طرف بلاؤں گا تو پوری دنیا کو جمع نہیں کر سکتا، لیکن عشق مصطفیٰ وہ سرمایہ ہے، اگر اس طرف بلاؤں گا تو جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ حالانکہ سلسلہ رسول اللہ سے جدا نہیں ہے، سلسلہ نبی سے جدا نہیں ہے، میں اس کی مخالفت بالکل نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو سمجھیں۔ اللہ اکبر! تو پہلی بات ایمان والوں کی، کمال ایمان کی، حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت رسول کی بات آئی ہے۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو پڑھ دوں۔ حالانکہ بنارس والوں کا یہ مزاج تو نہیں رہا ہے جس رنگ میں آج آپ ہیں کہ اگر آپ بات کریں گے تو میں کیسے بات کروں گا، آپ مجھے بتائیں نا۔ اچھا آپ بولیں، تھوڑی دیر میں چپ رہتا ہوں، آپ پہلے بولیں، آپ بولنے پہلے۔ آپ بول چکے، اب میں بول سکتا ہوں، بولوں؟ اجازت ہے؟ بولوں گا، لیکن اب آپ تھوڑا سنیں نا، میری بات سنیں۔ ایک تو بیچارہ مائک پتہ نہیں کیوں آج بیمار ہے، اور اس پہ بھی کوئی ناراضگی نہیں، کیونکہ مشین کے بگڑنے سے اتنا کوئی نقصان نہیں ہوتا،
जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता है जी, तो मुझे अफसोस मशीन के बिगड़ने का नहीं है, मुझे अफसोस इंसानों के बिगड़ने का है कि जिक्र रसूल हो और उस पर भी लोग बातें करें आपस में। मुमकिन है आप आपस में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अब की आवाज बुलंद हो रही है। अगर आप तवज्जो करें तो कुछ बात कह लूं, मुझे भी जाना था, उन्वान तो बहुत तवील है, लेकिन बात इसी पे मुकम्मल कर देता हूं। अगर आप जो है वो इसी रंग में है तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर देता हूं, फिर कभी बात होगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस पर बात, हालांकि वली की अभी दूसरी पहचान बाकी है और कमाल ईमान की भी और निशानियां बाकी है। देखिए मुझे भी वो वाक़यात याद हैं कि वली मुर्दे जिंदा करते, मैं बोल सकता हूँ आपके सामने, लेकिन मैं ये नहीं चाहता आपके सामने कि आप जो सुने हैं फिर वही बातें आपको दोहराऊं। मैं ये चाहता हूँ कि आपको पता चले कि वो वली बना वली कैसे है, ताकि उस रास्ते चल के आप भी विलायत की मंजिल हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखिए, ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये किसी खानदान के साथ मखसूस नहीं है, ये किसी कबीले के साथ मखसूस नहीं है, ये किसी मुल्क और इलाके के साथ मखसूस नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे अपनी मोहब्बत का जाम अता कर दे। अगर वो चाहे तो बिशर को मैखाने से उठा करके अपने खुदा खाने के अंदर ला करके खड़ा करके विलायत का मकाम अता कर देता है। अगर वो चाहे तो फुज़ैल को जंगलों की डकैती से निकाल कर मकाम विलायत अता और कुतुबियत अता कर देता है। अगर वो चाहे तो हजरत हबीब अजमी को हराम कारोबार से हटा करके वलियों का वली बना देता है। लेकिन बात इतनी है कि आदमी कोशिश करे, उसको तवज्जो करना चाहिए। तो पहली बात, वली ईमान वाला होता है और कमाल ईमान वाला होता है, और ईमान के कमाल की पहली निशानी है इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल, उल्फत रसूल। और वो भी सिर्फ सरासरी नहीं, रवा रवी नहीं, बल्कि ऐसी मोहब्बत रसूल कि नबी की मोहब्बत में सब कुर्बान कर दो। अल्लाह अकबर। हुजूर ताजुश शरिया का शेर इस वक्त तो बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। वो कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। बड़ी माजरत के साथ हम सोचते हैं कि हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सुन्नियों बड़े दुख की बात है कि जो कौम नबी के लिए कुछ कुर्बान न करे। देखो, मोहब्बत की पहली निशानी जिससे इश्क होता है उसके लिए कुछ कुर्बान करना पड़ता है। बगैर कुर्बानी के मोहब्बत नहीं आती। क्या आपने खलील को नहीं देखा? हजरत खलील कभी आग में छलांग लगा रहे हैं, हजरत खलील कभी बीवी और बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ रहे हैं, हजरत खलील कभी अपने इकलौते बेटे की गर्दन पर जो है वो छुरी रखकर ज़बा करने की तैयारी कर रहे हैं। पता चला जब इश्क होता है तो कुछ न कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अब आइए आपको बताऊं, जब अल्लाह के रसूल फरमा चुके वन्नास अजमईन, तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा, जब तक तुम्हारे दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत पैदा न हो जाए उस वक्त तक कमाल ईमान नसीब नहीं हो सकता। अब इसकी निशानी देखना है तो जरा देखिए हजरात सहाबे किराम की जिंदगी में। एक रिवायत पढ़ के गुजरना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, अगर आप सुनेंगे तो अर्ज करूंगा। अल्लाह अकबर। एक सहाबी है, जवानी में उनको कलेमा पढ़ने की सआदत नसीब हो गई। उनका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला, जब अब्दुल्ला ने कलेमा पढ़ा तो कलेमा पढ़ने के बाद उनके चचा को पता चला कि मेरे भतीजे ने कलेमा पढ़ लिया है, वो मुसलमान हो गया है। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला का चचा जनाब अब्दुल्ला को बहुत मारता है और कहता है कि तू बेदीन हो गया। तो अब्दुल्ला कहते हैं, चचा बेदीन तो मैं पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया हूँ। चचा अब मैं दीनदार हो गया हूँ, मैंने कलेमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। चचा इतना मारता है कि मारते मारते थक जाता है और थकने के बाद फिर कहता है जरा आराम ले लूं फिर मारूंगा। आराम लेके फिर मारता है। छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद अरबी की गुलामी। लेकिन वो कैसे लोग थे ये मेरे नबी के सहाबा। नौ उम्री का आलम है, नौजवानी का आलम है, मार खाते हैं लेकिन कहते हैं कि मैं मोहम्मद अरबी को छोड़ नहीं सकता, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ नहीं सकता। मेरी कौम के जवानों, बड़ी माजरत के साथ वहां चाबुक मारे जा रहे हैं, वहां कोड़े मारे जा
رہے ہیں اور حضور سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں چابک پہ چابک کھا رہے ہیں، سر پہ مار کھا رہے ہیں۔ بچپنے میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بچپنے سے یتیم ہو گئے تھے، چچا نے پالا تھا، چچا نے کھلایا تھا، چچا نے پلایا تھا، چچا نے بہت ناز اٹھائے تھے، اس لیے چچا مار رہا تھا، اپنے حق کو جتا رہا تھا۔ مگر وارے میرے نبی کے اصحاب کتنے دکھ سہے، کتنی تکلیف سہی، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ اہل بنارس سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ شاہ کے عرس میں آنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اپنے نبی کے عشق میں فجر کی نماز کے لیے 10 منٹ کی نیند قربان کر سکتے ہو؟ اور کبھی کرتے ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ عشق مصطفیٰ اتنی سستی دولت نہیں ہے کہ ناروں کے بدلے میں نصیب ہو جائے۔ عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ 2-3 نعتوں کے شعر سن کر کے عشق نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہم نے عشق مصطفیٰ کے لیے قربانی کیا دی ہے؟ ہاتھوں میں تاش کے پتے ہیں، عاشق رسول، ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہیں، عاشق رسول، ہاتھوں میں موبائل پر گندی فلمیں ہیں، عاشق رسول۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کیا تھا اور ہم نے عشق مصطفیٰ کو کس کھاتے میں ڈال دیا؟ میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ آنکھوں کو پاپی کر کے عشق مصطفیٰ کا نام لینا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ پہ ظلم کر رہے ہیں، عشق مصطفیٰ کی توہین کر رہے ہیں۔ ارے نادان، جن کو عشق مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ تو راتوں کو بلکتے اور گڑ گڑاتے ہیں، وہ تو یار کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیسے عاشق رسول؟ ہم فجر میں بھی مسجدوں میں نہیں پہنچ رہے ہیں، ہم لوگوں نے گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کیا ہو گئے؟ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں مولانا مسلم امہ پٹ رہی ہے، مسلم امہ لٹ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ہی وجہ ہے، اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، ہم لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں۔ سنیوں کے ہاسپٹل کتنے ہیں ہندوستان میں؟ سنیوں کی کالجز کتنی ہیں ہندوستان میں؟ سنیوں کی انگلش اسکولیں کتنی ہیں ہندوستان میں؟ پوری دنیا اپنی دولت کو ایجوکیشن اور تعلیم کے نام پہ خرچ کر رہی ہے، اور ہم اپنی دولت کو ابھی تک لوبان اور اگربتی میں ہی جلاتے جا رہے ہیں۔ یہ میری قوم کا حال ہے۔ اور اگر کوئی بولے تو کہا کس کو لے کر آئے اٹھا کر؟ بنارس والوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو آئندہ مجھے نہ بلانا ہو تو یقیناً نہ بلائیں، اور آئندہ میری محفل میں، میری کیا محفل، میری کیا اوقات، اگر آئندہ جس محفل میں رہوں نہ آنا ہو تو نہ آئیں، لیکن اگر میں حق کہہ رہا ہوں تو یہ میرے دل کی آواز ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنیوں کے پاس دولت کی، سنی غریب ہے۔ میں کہتا ہوں سنی کے پاس جتنی دولت ہے کسی کے پاس نہیں۔ اور اگر دولت کم بھی ہو تو جتنا دینے کا جذبہ سنیوں کو ہے اتنا دینے کا جذبہ کسی قوم کو ہے۔ لیکن ہم نے پیسہ وہاں خرچ کیا جہاں آگ میں پیسہ جلایا جا رہا تھا، ہم نے اپنی دولت کو چادر گھاگر پہ خرچہ کیا۔ کیا ایصال ثواب، پیر کے ایصال ثواب کے لیے ایجوکیشن پہ خرچہ نہیں کر سکتے؟ کیا صرف لوبان اگربتی ہی سے پیر کی روح خوش ہوگی؟ ایجوکیشن کی خدمت سے ہمارے پیروں کی روحیں خوش نہیں ہوگی؟ کہاں ہیں ہم؟ آپ ہی کے بنارس میں بے شمار بچے ایسے ہوں گے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول چھوڑ کر کے بچپنے میں وہ ہوٹلوں پہ پچری کرنے لگ گئے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پیر کے مزار پر 50,000 کی چادر ڈالنے کی بجائے 500 کی چادر ڈالیں اور وہ پیسہ بچا کر کے اس غریب بچے کی اسکول کی فیس بھر کر اپنے پیر کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کیا اہل سنت میں اس کی گنجائش نہیں ہے؟ کیا ہمارے مسلک میں اس کی گنجائش نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ
ہم نے اپنی دولت کو وہاں خرچہ کیا جہاں نہیں کرنا تھا یا کم ترجیحات تھی. آج مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے غربت کی وجہ سے. کیا ہم ان کو بچا نہیں سکتے؟ ہمارے پاس دولت خوب ہے لیکن ہم نے دولت کا مس یوز کیا. بہرحال چلیے اپنی بات کو چھوڑتے ہوئے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, دل کے کانوں سے سن لیجئے اور بات مکمل کی جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ, ان کے چچا ان کو مارتے ہیں, بہت مارتا ان کا چچا, لیکن آپ نہیں چھوڑتے حضور کو. بالآخر چچا مارتے مارتے تھک جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے جانتے ہو سنیو, کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اپنی ماں سے, ماں میرے نبی رہتے ہیں مدینہ منورہ میں اور میں رہتا ہوں اس دیہات میں, مجھے اپنے نبی کی یاد آتی ہے ماں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زیارت کو جاؤں, میرے نبی سے ملاقات کے لیے جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اللہ. ماں کہتی بیٹا تیرے چچا نے تجھے بہت نازوں سے پالا, پہلے ہی تو وہ مارنا ابھی کچھ دنوں میں اس نے تجھے چھوڑا ہے, اگر تو ان کا نام لے گا تیرے محبوب کا وہ پھر مارے گا, وہ ناراض ہوگا. روزانہ ماں کے پاس آ کر داستان کہتے ہیں, ماں سمجھا کر تسلی دے کر کے پھر بھیج دیتی ہے, پھر بھیج دیتی ہے. ایک دن آتے ہیں, ماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ماں, میں جا سکتا ہوں ماں؟ ماں نے کہا بیٹا تیرے لیے میں ہر غم برداشت کر سکتی ہوں, ہر کڑوا گھونٹ پی سکتی ہوں, ہر تکلیف اٹھا سکتی ہوں میرے بیٹے, لیکن ایک کام کر, جب تک تو اپنے چچا سے نہیں پوچھے گا بیٹا اس وقت تک تو جا نہیں سکتا. جا اپنے چچا سے پوچھ, اگر وہ اجازت دے دے تو میری بھی اجازت ہے. حضرت عبداللہ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چچا مجھے میرے نبی کی بہت یاد آتی ہے چچا, کیا میں ایک مرتبہ اپنے نبی کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں چچا؟ اللہ اللہ, کیسے وہ لوگ تھے, ان کی شان کیا تھی. آج لوگ صحابہ کی شان میں بک بک کرتے, گستاخیاں کرتے ہیں. لوگ ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا, صحابہ کی توہین کرنے سے پہلے ان کی قربانیاں دیکھیں, ان کا عشق دیکھیں. تم 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر تاریخ کی کتابیں لا کر صحابہ کی شان میں بکواس کرتے ہو. ان کی قربانیاں تو کوئی دیکھیں, جن کے لیے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے, ان کی شان میں بکواس کرتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ان کی یہ قربانیاں نہیں دیکھتے لوگ؟ اللہ اکبر. چچا کے پاس آتے اور کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے میں اپنے نبی کو جانا چاہتا ہوں چچا اجازت ہے؟ چچا نے سوچا یہ نوجوان ہے, اس کو سخت سے سخت دھمکی دی جائے ابھی جانے کا تصور چھوڑ دے گا. چچا نے کہا جا سکتے ہو بیٹا, لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ اگر آج تم میرا گھر چھوڑ کے گئے, مدینے جانے کے بعد دوبارہ میں اپنے گھر میں تجھے نہیں لوں گا. جاؤ, گھر چھوڑ دو میرا. دیکھنے جانا ہے, ایک جھلک دیکھنا ہے یا پوری زندگی دیکھنا ہے؟ چلے جاؤ, جانا ہے تو جاؤ, دوبارہ گھر میں نہیں لوں گا. ایک نوجوان کے لیے سب سے بڑی دھمکی شادی سے پہلے کی یہی ہے, میرا گھر چھوڑ دے. اس کے دل پہ کیا گزرتی, کہاں جاؤں گا, کہاں رہوں گا, کس کے ساتھ زندگی گزاروں گا. لیکن بار عشق مصطفیٰ, جیسے چچا نے کہا اگر تم مدینے جائے گا تو میرا گھر چھوڑنا, دوبارہ گھر کی چھت کے نیچے لوں گا نہیں. آپ نے بغیر کسی توقف کے کہا مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے. اگر نبی کے قدم اسی لیے ملتے ہیں کہ آپ کا گھر چھوڑ دوں تو میں گھر چھوڑنے کو تیار ہوں, چھوڑ دوں گا گھر. یہ اور بات ہے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے نبی کے لیے. انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا گھر. یہ جواب خلاف توقع تھا. چچا نے فوراً پیترا بدلا, کہا صرف گھر نہیں چھوڑنا ہوگا, اگر تو محمد سے ملنے جا رہا ہے روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, تو تیرے جیب میں جتنے پیسے ہیں, تیرے گھر میں کتنے پیسے ہیں, وہ سب یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا. چچا یہ بھی منظور ہے. واہ واہ, ٹھیک ہے سب پیسے آپ لے لیں, میں جا رہا ہوں. اب یہ بھی جواب خلاف توقع تھا. تو تیسری طرف پیترا بدلا. چچا نے کہا تجھے معلوم ہے نا تو بچپنے میں یتیم ہو گیا تھا تو میں نے پالا تھا؟ ہاں چچا مجھے معلوم ہے. تو یہ جو کپڑے تو نے پہنے نا یہ میرے ہیں, میرے کپڑے بھی میری کمائی کے ہیں. دونوں کپڑے اتار دے, پھر جہاں جانا ہے چلا جا. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ایک نوجوان سے کہا جاتا ہے کہ مدینے جانا ہے, گھر چھوڑ دیا, ساری دولت چھوڑ دیا, پیسے بھی دے دیا, کپڑے اتار دے. کپڑے اتارنا آسان بات, معمولی بات ہے,
لیکن بارے میرے مصطفیٰ کے صحابہ، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تمہارا عشق رسول دیکھ کر لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارے زوردار نعرہ لگا، نعرہ رسالت۔ اور زوردار عثمان ہارونی آ چکے ہیں ڈائس پر راجستھان سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، عرس بلخی شاہ، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، جناب عثمان ہارونی راجستھان۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے ایک بار پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نوجوان ہو، سب نوجوان ہو، تھوڑی دیر یہ تصور کرو، تھوڑی دیر یہ سوچو، ایک چچا اپنے جوان بھتیجے سے کہتا ہے گھر چھوڑ دے، چھوڑ دیا، مال دے دے، دے دیا، کپڑے بھی اتار دے، اگر جانا ہے مدینہ تو کپڑے بھی اتار دے۔ لیکن صاحب استیاب لکھتے ہیں، صاحب استیاب لکھتے ہیں، یہ میرے نبی کے صحابی تھے، عشق کس منزل پہ پہنچا تھا، کہا چچا اگر میرے نبی کی بارگاہ کی حاضری ان کپڑوں کو اتار کر دینے کی بنیاد پر ہو سکتی ہے تو یہ لے تیرے کپڑے۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس کے کپڑے اتار کر دے دیا، اپنے سطر کو چھپایا، سطر چھپا کر ماں کے پاس آئے، اور جب ماں کے پاس آئے تو ماں سے کہا امی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں مدینے کیسے جاؤں گا، ماں کپڑوں کا انتظام کر دے۔ ماں نے کہا بیٹا تو جانتا ہے کہ تیری ماں اتنی مالدار نہیں کہ تجھے کپڑوں کو دلا کر کے دے سکے، لیکن بیٹا چونکہ میں ماں ہوں میرے پاس 2 دوپٹے ہیں بیٹا، یہ سوتی دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جاؤ تاکہ تیرا چچا نہ آ جائے۔ ماں نے 2 دوپٹے دیے، ایک دوپٹہ نیچے کو لپیٹا، دوسرا دوپٹہ اوپر کو اوڑے، اور اوڑنے کے بعد مدینہ منورہ چل پڑے۔ یہ ہے داستان عشق، یہ ہے کمال عشق، یہ ہے ایمان کی معراج۔ اللہ اکبر، جس دن مسلمان اس منزل پر آئے گا کہ نبی کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، رسول کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ جان رحمت سب کچھ ہے ہمارے لیے، وہ جان ایمان ہے۔ لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، وہ ایمان بھی ہے، جان ایمان بھی ہے، وہ محبت بھی ہے، وہ جان محبت بھی ہے، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہی دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی ایقان ہے، وہی اسلام ہے، وہی ہمارے لیے خدا کے بعد سب کچھ ہے۔ اگر ان کے لیے جو چھوڑنا پڑے سب کو چھوڑ دیں گے، لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑ نہ سکیں گے۔ لیکن یہ بھی المیہ ہے، لوگ کیا چھوڑیں گے جب نبی کے گستاخوں سے لوگ رشتہ داری نہیں چھوڑ سکتے تو لوگ کیا چھوڑیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو بس زبانی دعوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یاد رکھنا دعوے کچھ نہیں دے سکتے، حقیقتیں عمل پر موقوف ہوتی ہے۔ تو اللہ انہوں نے دوپٹہ ماں کا کندھوں پہ ڈالا، نیچے لپیٹا، سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ جب مدینے جانے لگے ایک وسوسہ دماغ میں آیا، عبداللہ رسول اللہ نے تو کبھی تجھے دیکھا نہیں ہے، کبھی حضور نے تجھے دیکھا نہیں ہے، اگر حضور تجھے نہیں پہچانیں گے تو چچا کا گھر تو تو چھوڑ چکا، واپس کہاں جائے گا، کس کے گھر کی چھت کے نیچے جائے گا۔ ایک وسوسہ آتا ہے، عشق کرو گے تو وسوسہ آئے گا، دین پہ چلو گے تو وسوسہ آئے گا، شیطان کبھی بھی تمہیں نبی کے قریب جانے نہیں دے گا۔ تو کیا ہوا، لیکن فوراً جھٹک دیا، اگر مجھے راستوں میں زندگی گزارنا پڑے تو گزار لوں گا، نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے، محبوب کی مرضی، یار کی مرضی، نہ پہچانے تو نہ پہچانے، بس وہ اپنی محبت میرے سینے میں رکھے، اس سے بڑھ کے کیا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہے۔ یہ سوچے چلے، ٹھنڈی کے دن تھے اور وہ بھی مدینہ منورہ کی ٹھنڈی،
جو لوگ مدینہ طیبہ کی ٹھنڈی برداشت کر چکے ہیں، یا برداشت کیا کہوں گا، جو لفظ برداشت سے میں رجوع کرتا ہوں، جو مدینہ منورہ کی ٹھنڈی سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کی ٹھنڈی کیسی ہوتی ہے۔ میں نے جنت البقیع میں دیکھا کہ لوگ بستر کے دسے بدن پہ ڈال کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اتنی سردی، ہاتھ پیر متاثر ہوتے ہیں۔ آج 1450 سال کے بعد سردی ایسی ہے تو 1450 سال پہلے کی سردی کیسے ہے؟ اور اللہ کا امتحان دیکھو، اللہ کی آزمائش دیکھو، سنو سنیو اللہ کی آزمائش، کہ جب عبداللہ مدینے میں قدم رکھتے ہیں تو آدھی رات گزر چکی، اس وقت پہنچے کہ آدھی رات گزر چکی۔ اب عبداللہ نے سوچا کہ سب مدینے والوں کے گھر بند ہے، میں کس کے گھر جاؤں؟ تو سوچا کہ چلو اللہ کے گھر میں چلتے ہیں، مسجد میں چلتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ نے سنا ایک روح، تصویر کا ایک روح۔ ہمارا کام ہے نبی کے عشق میں امتحان دے دینا، ہمارا کام ہے نبی سے عشق کرنا، ان کے عشق میں امتحان دے دینا، آگے ان کو کیا کرنا ہے وہ جانے۔ بالکل جیسے امام اہل سنت کہتے ہیں نا، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ عشق کی کشتی میں بیٹھنا میرا کام تھا، میں بیٹھ گیا، اب آنے دے یا ڈبو دے، یہ آپ کے کرم اور آپ کا کرم تو بے مایا ہے، آپ کا کرم تو بے پایا ہے۔ ارے جب اتنے گروہ پڑوں کو ایسے نبھاتے ہیں، اگر سچے عاشق ہو جائیں تو پھر کرم کی برکھا کیسے برسے۔ واہ 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 واہ۔ عبداللہ مجنی مدینہ منورہ میں پہنچے، رات کا وقت، آدھی رات گزر چکی، سب کے دروازے بند، سوچا اللہ کے گھر میں چلے۔ جب اللہ کے گھر مسجد نبوی میں پہنچے تو ایک بندہ وہاں انتظار کر رہا تھا، کھڑا تھا، سلام کیا، عبداللہ تمہیں ہو؟ کیا کہنے بابا، عبداللہ تمہیں ہو؟ ہاں۔ آپ لیکن کون ہے بھائی، اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہ میں آپ کو نہیں جانتا، میرا نام بلال ہے، بلال۔ آج جب حضور عشاء پڑھا کے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہا بلال، میرا ایک عاشق گھر چھوڑ کے، ماں چھوڑ کے، چچا چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے مدینے آ رہا ہے، کپڑے بھی اتار کے دے دیے ہیں، مدینے کی سردی برداشت نہیں ہوگی، وہ آدھی رات کے بعد آئے گا، میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، نواز جوانوں، میری قوم کے جوانوں، تم نے کس سے پیار کیا جو تم سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کریں، جو ملتے وقت منہ ٹیڑھا کریں، جو تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کریں؟ تم نے دل ان کو دیا ہے، آؤ دل اس کو دے دے کہ گھر سے نکلنے کی بھی خبر ہے، کس حالت میں نکل رہا ہے وہ بھی خبر ہے۔ عبداللہ سوچ رہے تھے، یا اللہ میں نے تو سوچا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن میرے لیے کمبل دے گئے، حضور کا کمبل بدن پہ ڈالا۔ اور رات کہاں کٹتی ہے؟ کہتے ہیں ہجر کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہے، رات کٹتی کہاں ہے؟ دل چاہتا ہے جلدی رات گزر جائے۔ آمنہ کے لال کو دیکھو، عبداللہ کے جگر پارے کو دیکھو، اللہ اکبر، نبیوں کے امام کو دیکھو۔ اور رات گزری، بلال نے اذان پڑھی، دروازے کی طرف آنکھ لگ گئی عبداللہ کی، ایک آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، آتے گئے آتے گئے آتے گئے، کوئی ویسا نہ آیا جس کی تلاش تھی۔ بلال کھڑے ہو گئے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہا تو حضور دروازے سے نہیں حجرے سے آئے۔ واہ، عبداللہ نے دل پکڑ لیا، میرا محبوب ایسا ہے، کیسا ہے؟ اللہ برافا کہا گردی دم، مہر بتا ورزی دم، بسیار خوبہ دی دم، لیکن تو چیزیں دی گری۔ اور اہل سنت کا امام کہتا ہے لم یادی نظیر کا فی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سر سے ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا، لکا بدر فی الوجہ الاجمل، خال باز الفابر اجل، تورے چندن چندر پورا کنڈل رحمت کی بھرن پر سا جانا۔
حضور ہے کہ گمان رقص جا نہیں، یہی بھول خاک سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی مرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرے تکبیر، ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خیر سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے ہمارا نبی۔ سبحان، ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہے، وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا شان ہے سبحان، گستاخیوں کی، واہ 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 واہ، گستاخیوں کے اس ماحول میں ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ کرو، بیش سب سے زیادہ عظمت مصطفیٰ بیان، سچ، اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہے گستاخوں کا، گستاخان رسول کا اس سے بہتر کوئی جواب۔ کیوں؟ جب 14ویں صدی میں مولوی گستاخی کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو ذکر مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ ہائے ہائے، اور اگر آج پنڈت کر رہے ہیں تو کام وہی کرو۔ واہ، جب مولوی متاثر نہ کر سکا تو پنڈت کیا متاثر؟ ہائے ہائے، بات اتنی ہے، ذمہ داری کا احساس کرو۔ اور میرے امام نے کیا بات کہی ہے، میرے امام نے کیا بات کہی، کہتے سرور کہوں کہ مالک، ہائے ہائے ہائے، وہ بڑا بھیا کہہ رہا تھا، انہوں نے قلم اٹھا کے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد، مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، وہ کہہ رہا تھا جسم ہماری طرح ہے، امام کہہ رہے تھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، واہ، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یہ جو کہہ رہا ہوں تو کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، میں مجرم ہوں اپنی معافی کا سامان کر رہا ہوں، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ اور کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے، ایک سوات علوم و فنون کا ماہر مجدد کہتا ہے حیران ہوں میرے شاہ، ہائے، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے، اور پھر کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سفارش پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا، ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اے سبحان، شروع ہے، جواب دو گستاخان رسول کو، نبی کے گستاخوں کو جواب دو، ڈنڈے سے نہیں، لڑائی سے نہیں، گالی سے نہیں، پتھر سے نہیں، اپنے نبی کی تعریف سے جواب دو، واہ، ایسی تعریفیں کرو کہ یہ چوہے جو بلوں سے نکلے ہیں اسی بل میں ایسے دبکے کہ ان کا وجود ختم ہو جائے، اور ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، میرے جوانوں، کوئی کرے نہ کرے تم نے کرنا ہے کہ جب نبی کی توہین ہو رہی ہو تو نبی کی تعریف کر کے جواب دینا پڑتا ہے، بلکہ یہ جو نعت کا سسٹم ہے نا، نعت کا سسٹم، یہ نعت کا سسٹم کیا ہے؟ نعت حضور نے جو شروع کروائی اپنے دور میں
یہی ہوا تھا کہ ایک بدبخت نے حضور کی توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، اور سرکار نے صحابہ سے کہا تھا تم میں کون ہے جو اس کا جواب دے گا؟ واہ، جواب دو، میری تعریف کر کے اس کا جواب دو۔ مطلب جواب دینے کی ذمہ داری حضور نے ہمیں دی ہے۔ ہاں جواب دو، یہی بتاؤں آپ کو، جواب دو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جواب دینے کے لیے، حضور نے کہا تو بہت نرم نرم باتیں کرتا ہے، تو بیٹھ۔ کوئی کرارا جواب دینے والا چاہیے، کرارا کہ وہ سنے تو ان کے کان میں بھی کھلبلی مچ جائے، کرارا جواب کوئی دینے والا چاہیے۔ تو پھر حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، حضور میں دوں گا۔ پھر حسان نے ان گستاخوں کو جواب دیا، تو وہ جواب کو سن کے حضور اتنا خوش ہوئے، ہاتھ اٹھا کے دعا دی، اللہ جب تک حسان میرے گستاخوں کو جواب دیتا رہے گا تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرما۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، ذاکر مصطفیٰ، نعت خوان مصطفیٰ۔ ایک لہر چلا دو، ایک تحریک چلا دو، ہر گلی میں عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہو، ہر کوچے میں عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہو، ہر گھر میں شمائل ترمذی پڑھی جائے لیکن ذکر مصطفیٰ کا جلسہ ہو تو پوری دیانتداری کے ساتھ پھر ذکر مصطفیٰ ہی کیا جانا چاہیے، تاکہ بچے کے دل میں کوٹ کر پھر لیلا مجنوں کی داستان نہیں چلے گی، پھر فرحات شیرین کے واقعات نہیں چلیں گے، پھر نبی کا ہی ذکر ہوگا۔ اور ہمارے پاس کمی کیا ہے؟ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے ہوئے زندگیاں ختم ہو جائے گی مگر شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی ہے، تو کہا بلال نے کہا رضی اللہ عنہ سیدنا یہ کمبل دے گئے حضور، انتظار کرنے لگے۔ جب فجر ہوئی حضور آئے، دیکھا میرا محبوب اتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہدایت کے بخشش اٹھا لاؤں، لیکن ٹائم کی بھی قلت ہے، دوسروں کے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے نا، ان کو بھی بولنا ہے، اپنے ٹائم پہ بات ختم کروں، مجھے بھی وقت پہ ٹرین پکڑ کے جانا ہے۔ بات تو عرض کر رہا تھا، کیا ہوا پھر؟ حضور آئے۔ اب عبداللہ سوچتے ہیں کمبل تو دے دیا، حالات بھی، مجھے کیسے پہچانیں گے یہ؟ حضور کی عادت تھی فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھتے تھے سب کی طرف منہ کر کے، سب کو دیکھا، فرمایا عبداللہ کیسے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، سب کو پہچان، کیسے ہو؟ ہائے ہائے۔ عبداللہ نے داستان بیان کی، آئی گئی بات مکمل ہوئی۔ اب ایک سب کے گھر تھے، ان کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، وہ تو حضور کی چوکھٹی پہ پڑے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے عبداللہ کو ڈانٹ دیا، جم کے ڈانٹ دیا، کیونکہ فاروق اعظم شریعت کی بہت ننگی تلوار تھی، وہ کچھ بھی کسی کو دیکھا تو ایسا کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ڈانٹ دیتے، ڈانٹا۔ اب ڈانٹا تو ایسا بھر گیا اندر کہ سوچا کہ اتنے آنسو پہ کبھی میں نے ڈانٹی نہیں سنی تھی، آج یہاں ڈانٹی سنی، اسلام لانے کے بعد صحابہ کی محفل میں کبھی ڈانٹا نہیں گیا، مجھے آج ڈانٹی سنی، میں حضور کا سامنا نہیں کروں گا، اگر سامنا ہو گیا تو میرے آنسو نہیں رکیں گے، پھر حضور پوچھیں گے تو شکایت کرنی پڑے گی۔ ایک پیلر کے پیچھے جا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ حضور خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھے تو برداشت نہیں ہوا تو دیکھ لیا حضور کو، دیکھا تو رو پڑے، روئے تو آواز نکل گئی۔ اگر حضور ان کو بلا لیتے تو بھی ان کی معراج تھی نا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلا لے تو بھی کرم ہے، لیکن ادائے دل ربانہ، دل جیتنے کی ادائیں ان سے کوئی سیکھے، غلاموں کے ناز اٹھانے کا انداز کوئی ان سے سیکھے۔ حضور نے آنسوؤں کی سوگات دیکھی، آواز سنی، جھانکا، عبداللہ، یہ اور رو پڑے۔ حضور نے ان کے لیے ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑ کے ان کے پاس گئے، سینے سے لگایا۔ اب یہ تو لپٹ کے رو رہے ہیں، بار بار رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ نہیں بتایا، کیوں رو رہے ہو؟ نہیں بتایا، کیوں رو رہے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا، اس نے زور سے اللہ کا ذکر کیا مسجد میں،
تو میں نے کہا کہ اللہ کا ذکر زور سے نہ کیا کر، ڈانٹ دیا۔ حضور نے دیکھا فاروق اعظم کو، عمر اس کو کیوں ڈانٹا؟ حضور اس نے زور سے چلایا، اللہ کا ذکر کیا، نمازی اور بھی تھے، میں نے ڈانٹا۔ پتہ ہے کیا فرمایا؟ عمر بہت قربانی دے کر ہی آیا ہے، یہ کچھ بھی کرے نا اس کو کرنے دینا، اس کو کبھی ڈانٹنا نہیں، کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ ان کے لیے گویا کہ وی آئی پی کوٹا تھا، گویا کہ ناز اٹھائے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن آیا حضور تبوک کے لیے گئے، جنگ تبوک میں گئے، اور جنگ تبوک میں گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں آدھی رات کو اٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے حضور کی یاد آ گئی، ملنا حضور سے۔ حضور کے خیمے میں گیا تو حضور نہیں تھے، ابو بکر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے، عمر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے۔ میں ڈرا، یا اللہ تینوں اپنے خیمے میں نہیں۔ تو میں باہر نکلا تو دیکھا مشعلیں جل رہی ہے، روشنی ہے، تو میں دوڑا گیا تو کیا دیکھا کہ کسی کا انتقال ہوا ہے۔ تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی میرے نبی کے جوان صحابی جس نے سب چھوڑ دیا تھا اللہ کے نبی کے عشق میں، عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ اب مدینے کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوگا تو غسل گھر والے دیں گے، کفن گھر والے پہنائیں گے۔ ان کا تو کوئی گھر والا ہی نہیں تھا، تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر و عمر تم دونوں اس کو غسل دو، تم اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے میں حیران تھا، صدیق و فاروق میرے نبی کے یار اس کو غسل دیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے، اور کفن بھی پہنایا، غسل بھی دے دیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ دونوں قبر میں اتر گئے۔ دیکھو عشق کا انعام، عشق کا اینڈ، عشق کا انجام، توجہ کرنا۔ میں بہت بڑی دعوت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، میری قوم کے جوانوں، سب سے دل لگایا، مدینے کے آقا سے دل لگا لو، ان سے سچا پیار کر لو، ان سے سچی محبت کر لو، جو چیزیں انہیں دکھ دیتی ہیں وہ چھوڑ دو۔ جب صدیق و فاروق قبر میں اترے، حضور آئے، باہر آ جاؤ۔ حضور آپ نے غسل اور کفن کی ذمہ داری دی تھی، تو جو غسل اور کفن دیتے وہی قبر میں اترتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں آج اس کی قبر میں میں نے اترنا ہے، اوروں کی قبر میں بعد میں آنا ہے، ایسے عاشقوں کی قبر میں اتارنے کے لیے خود آنا ہے۔ اترے، اور اترنے کے بعد عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے آگوش میں، اور آگوش میں لے کر کے ان کا کفن ہٹایا اور ان کا چہرہ دیکھا۔ اور حضور عبداللہ ابن مسعود کہتے مشعلوں کی روشنی میں حضور کے آنسو ٹپک رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، اور داڑھی پہ آ رہے تھے، اور داڑھی سے گزر کر عبداللہ کے چہرے پہ گر رہے تھے، چہرے پر موتیوں کی طرح جو ہے سج رہے تھے۔ میں نے دیکھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا، لیکن اس دن مجھے رشک آیا۔ میں کہہ رہا تھا اے کاش، اے کاش یہ جو نبی کی گود میں ہے نا، اس کی جگہ میں مر جاتا اور مجھے یہ شرف نصیب ہو جاتا، اس لیے کہ کفن میں کوئی کچھ لے جائے گا، کوئی کچھ لے جائے گا، کوئی کچھ لے جائے گا، لیکن کفن میں عبداللہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنسو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور پھر حضور نے کہا اے اللہ، میرے صحابہ میں یہ وہ صحابی ہے جس سے میں کبھی ناراض نہیں ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عشق کا انعام ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ پہلی بات کمال عشق حضور کے، کمال ایمان حضور کے عشق سے نصیب۔ نمبر 2 مومن ہی ولی ہوتا ہے، کمال ایمان والا۔ پہلا عشق رسول، نمبر 2 اور آخری بات، نمبر 2 اور باقی بات پھر کبھی ہوگی۔ جو حضور سے عشق کرے گا تو وہ حضور جس سے محبت کرتے ہیں وہ اس سے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا، یہ بات ہے۔ حضور کا عشق کب مکمل ہوگا؟ حضور جس سے محبت کرتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو، جیسے احد پہاڑ سے محبت کرتے تم بھی کرو، ستون حنانہ سے کرتے تم بھی کرو، اور احد اور ستون حنانہ سے حضور جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ پیار اللہ کے رسول اپنی امت سے کرتے ہیں۔ پوری رات احد کے لیے نہیں روئے، ستون حنانہ کے لیے نہیں روئے، پوری رات کس کے لیے روئے؟ اپنی امت کے لیے۔ بولا آج حضور کی امت سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ پیار ہے؟ ارے انسانوں سے کیا پیار کر پائے،
کچھ نہیں کرتے. جو گھر کی بیویوں سے پیار نہ کرے وہ لوگوں سے کیا پیار کرے گا؟ جو پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرے وہ اوروں سے کیا پیار کرے گا؟ آؤ اللہ کے ولی لوگ کیسے تھے، اللہ کے ولی لوگ کیسے تھے سنو. ایک مرتبہ سید احمد کبیر رفاعی سو رہے، آپ کی آستین پر ایک بلی آ کے سو گئی. بلی سنیو سننا کیا ہے صوفیہ کا مسلک، کیا ہے اہل سنت کا مسلک، کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت. ذرا سمجھنا سننا. کسی کو ماں بہن کی گالی دے دینا، دل دکھا دینا، کسی کے دل کا خیال نہیں کرنا، جو منہ میں آئے بک دینا، شعلے اگلنا، لڑائی جھگڑا کرتے پھرنا، کسی کی بھی آبرو پہ ہاتھ ڈال دینا، یہ نہیں ہے. اس سے تو آپ کبھی ولی بن بھی نہیں سکیں گے. آپ نیک اعمال کر سکتے ہیں، کبھی اللہ والے نہیں بن سکتے. کیونکہ عشق مصطفیٰ کے لوازمات میں سے ایک چیز ہے، جب حضور سے عشق ہے تو حضور جس سے محبت کر رہے ہیں اس مخلوق سے بھی تمہیں محبت کرنی ہوگی. احمد کبیر رفاعی سو رہے ہیں، آپ کی آستین پہ بلی آ کے سو گئی. فجر میں آنکھ کھلی، کیا دیکھا کہ آستین پہ بلی سو رہی ہے. مرید کو اشارے سے بلایا اور بلا کر کے کیا کیا پتہ ہے؟ کینچی منگوائی اور کینچی منگوا کر کے آستین کا حصہ کاٹ دیا اور کاٹ کر فجر کی نماز کے لیے گئے. نماز پڑھ کے آئے، بلی جا چکی تھی، آستین اٹھائی پھر سینے لگے. مرید نے کہا حضرت اتنا خوبصورت جبہ عیبدار ہو گیا وہ حضرت، آپ نے آستین کاٹ دی. فرمایا بیٹا جبے کا عیب اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اگر اس بلی کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دے گا؟ یہ ہے اپنا مسلک جو بلیوں کی نیند خراب کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. اور آپ دیکھیں شادی ہے تو آپ ڈی جے لگا رہے ہیں، پورے محلے کی ناک میں دم کر رکھا ہے. پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، پورے محلے کی ناک میں دم کر رکھا ہے. سنیو ایسا نہ کرو. اور ایک بات اور بھی کہہ دوں آپ سے، جلسہ بھی کرو تو اتنی دیر تک ہی کرو جتنی دیر تک لوگ جگتے ہیں. پوری رات جلسہ کرتے ہو، اس رات پورے محلے کی نیند خراب کر دیتے ہو. آپ جلسہ کر کے کوئی احسان نہیں کرتے. سنیو میرے جملے کڑوے لگے، میں آپ کا خادم ہوں. اگر عمر میں چھوٹے ہو آپ کا بڑا بھائی، عمر میں بڑے ہو تو آپ کا چھوٹا بھائی، ایک طالب علم ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر زور سے تلاوت قرآن کرنے سے کسی کی نیند میں خلل آتا ہے تو زور سے تلاوت قرآن نہ کیا کرو. جو مذہب کسی کی نیند کے خلل کے لیے زور سے تلاوت قرآن کو منع کر دے، وہ مذہب پوری رات پورے محلے کی نیند خراب کرنے کے لیے ڈی جے لگانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پوری رات چیخنے چلانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو سنیو ہم نے اپنا مسلک خود نہیں پڑھا، ہم نے اپنا دین خود نہیں پڑھا، ہم نے اپنا مذہب خود نہیں پڑھا، اس لیے لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ پٹھان بن گئے، کچھ لوگ سید کہلائیں، کچھ مغل کہلائیں، کوئی خان کہلائیں، کوئی شیخ کہلائیں، کوئی سید کہلائیں، کوئی عالم کہلائیں، کوئی خطیب کہلائیں. اقبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آپ سید ہیں، افغان ہیں، پٹھان ہیں، مرزا ہیں، شیخ ہیں، رنگریز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، برکاتی، میرے بھیا سب بن گئے. آپ مسلمان بھی بنے، مسلمان بھی بنے. اب کہیں گے یہ کیا لے آیا آپ مسلمان بھی بنے؟ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے. اپنی زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ اپنے ہاتھ سے کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ پان کھا کر کے لوگوں کی جو ہے وہ دیواروں پر تھوکتے ہو، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ لوگوں کے آنگن کو گندا کرتے ہو، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، جوتے میں گوبر لگ گیا تو آپ نے یوں پیر جھٹکا، وہ گوبر اڑ کر کے دیوار پہ چلا گیا. دیوار پہ گیا تو یا اللہ اس کی دیوار تو خراب ہو گئی. صرف تسبیح گھمانا یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے. وظیفوں سے ولی نہیں بنتا، اتباع شریعت سے ولی بنتا. وظیفہ نفل ہے جو ہم بتا رہے، یہ رائے دیکھو، یہ ہمارے بزرگوں کی رائے. امام اعظم کے جوتے کا گوبر دیوار پہ لگ گیا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، یہودی، اس کی دیوار پہ گوبر گیا اڑ کر دیوار پہ. ہم تو کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، گٹکا جہاں چاہے تھوک دیا، کھاؤ نہ کھاؤ، ابھی میں اس پہ کیا کوئی گفتگو کروں، بولوں تو برا لگتا ہے. ہاں لوگوں کو برا لگتا ہے. محفل میں بھی بیٹھے کئی لوگ گٹکا کھا رہے ہوں گے، تمباکو کھا رہے ہوں گے. اب کیوں کھا رہے ہیں؟
عاشق رسول محفل میں آئے نا، ان کو جاگنا ہے، اور حضور کا نام آئے گا تو درود نہیں پڑے گا، منہ میں تمباکو رکھ کے درود پڑے گا، منہ میں گٹکا رکھ کے درود پڑے گا؟ نہیں پتا؟ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ بات کچھ کرتے ہو، کام کچھ کرتے ہو، کب تک منافقت کرو گے؟ کچھ کہہ رہے ہو، کچھ کر رہے ہو۔ ہاں اگر بدبو والی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، بدبو اگر نہیں، لیکن گٹکے کی بدبو کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس سے کینسر بڑھ رہا ہے، پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں، موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہو۔ جتنا گٹکا کھا کر کے 1 مہینے میں تھوک دیتے ہو، اتنے میں کسی غریب کے گھر کا راشن آ سکتا ہے۔ نہیں کریں گے لیکن آپ، اس لیے کہ آپ کو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی نا، آپ کو تو ایک بار سبحان اللہ کہلوا کر جنت کا ٹکٹ ملنا چاہیے۔ اور سن لو، یہ سستی جنتوں کے ٹکٹ تمہیں بھی قیامت میں پھنسائیں گے، اور جو تمہیں بانٹ رہے ان کو بھی پھنسائیں گے۔ جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے کہ اسٹیجوں سے جنت تقسیم ہو۔ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی، وہ رات رات بھر روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ مولا کائنات رات کے آخری حصے میں ایسے گڑ گڑاتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈستا ہے، تو وہ کیسے تڑپتا ہے، رو رو کر کے، تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے، ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ یہاں ٹھکانہ نہیں نماز کا، فجر کا ٹھکانہ نہیں، جو پڑھتے ان کو آتی نہیں نماز پڑھنا، اور ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کڑوے جملے برداشت کر لو، لیکن اپنا احتساب کرو، سچے مسلمان بنو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا یہودی کی دیوار پہ گوبر لگ گیا، چلے نہیں گئے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں تو کسی کے دیکھنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کا تصور تھا۔ دروازے پہ دستک دی، اتفاق سے وہ یہودی امام اعظم کا قرضدار تھا، قرضہ لے رکھا تھا اس نے امام اعظم سے۔ یعنی تمہارے امام لوگ کتنے مالدار ہوا کرتے تھے کہ یہودی تک قرضہ اٹھا کر لے جاتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ امام کے ہاتھ میں ایپل کا موبائل دیکھے تو پہلے ٹرسٹی کہتے کہ اس کے پاس آیا کہاں سے۔ امام صاحب اگر بائک میں بیوی کو لے جا رہے تو مقتدی کہتا ہے امام صاحب بیوی کو بائک پہ کیسے لے جا رہے؟ تو لے جا سکتا ہے، امام نہیں لے جا سکتا، امام انسان نہیں ہے، امام بن کے اس نے غلطی کی ہے، کیوں نہیں لے جا سکتا؟ جب اللہ کے رسول اپنی سواری پر اپنی ازواج کو بٹھا سکتے ہیں، کون سا تقویٰ لے آئے؟ تقویٰ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے ہٹنے کا نام نہیں، سیرت مصطفیٰ کا نام تقویٰ ہے۔ بتاؤں تمہیں، آؤ ذرا اس کو بھی سن لو۔ اگر حضور اپنی اٹھنی پر ام المومنین حضرت صفیہ کو بٹھائے ہوئے اور اسی دن نکاح ہوا ہے، اور وہ جنگ کی وجہ سے اتنی تھک گئی تھی کہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، تو حضور یوں ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے صفیہ منزل قریب ہے، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، منزل قریب ہے، صبر کرو، صفیہ منزل قریب ہے۔ حضور اپنے بازو سے ان کو سنبھالتے تھے اور اپنی سواری پہ ان کو بٹھا رکھا تھا۔ تو میرے عزیز، اپنی ہی سواری پر اپنی بیوی کو ایک ساتھ بٹھانا اس اعتبار سے بھی تو سنت ہو سکتا ہے۔ امام صاحب بیوی کو لے جانے، ارے بے پردہ ہے تو آپ کا احتجاج ہونا چاہیے، لیکن برقعے میں، پردے میں امام لے جائے۔ امام صاحب پارک میں نظر آ گئے، آپ پارک میں کیوں بھائی؟ وہ پارک میں نہیں جا سکتا، بازار میں نظر آ گئے۔ یہ کیا تقیانوسیت ہے؟ جب رسول اللہ کو سیر کرائی جا رہی ہے تو امام سیر کے لیے کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ سیر بھی تو ہمارے مذہب میں سنت ہے۔ تم بھی جاؤ، پاپ نہ کرو، گناہ نہ کرو، عبرت سے دیکھو۔ 1 سال تک ذکر کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو اللہ کی کسی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر 1 لمحہ فکر کرنے سے ملتا ہے۔ گلاب دیکھا، فکر کرو، بننے والا ایسا تو بنانے والا کیسا۔ 1 سال کی عبادت سے زیادہ ذکر کا ثواب فکر میں ہے۔ یہ صوفیہ کا مشرب ہے، لیکن نئی بات پڑھنا ہی نہیں ہے، سیکھنا ہی نہیں ہے، سطحی باتوں پر جانا ہے۔ اقبال کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاروئے بلالی نہ رہی۔ رہ کیا گیا اپنے پاس؟ بس بجاتے جاتے دل کا دکھڑا ہی روتے ہوئے جاؤں، ختم کر دوں بات کو۔ سینکڑوں ایک بات ہے
ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، وہ قرض دار تھا امام اعظم کا۔ امام اعظم مقروض نہیں تھے، وہ مقروض تھا۔ دروازے پہ دستک دی، کون؟ نعمان۔ دروازہ کھولا، حضور جلدی ادا کر دیں گے قرضہ۔ فرمایا قرضہ لینے نہیں آیا، باہر نکلا، تیری دیوار میری وجہ سے خراب ہو گئی، اب دھوتا ہوں تو دیوار کی مٹی نکل جائے گی، ایسے ہی جاتا ہوں تو تیری دیوار خراب ہو گئی۔ کہا حضور اب کرنا کیا؟ فرمایا جتنے 1000 درہم تیرے اوپر باقی ہے میں وہ سب تجھے معاف کرتا ہوں، تو یہ میرا جرم معاف کر دے۔ یہ ہے دین، یہ ہے مسلمان۔ ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، تو مسلمانوں ایسے مسلمان بنیے۔ الذین آمنو، اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے، مومن کامل وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب یہ کرو گے تو آگے کی منزل آتی ہے تقوی کی، پھر تقوی کیا ہے، پھر اس پر عمل کرو گے۔ ہو سکتا ہے میرے بات کا کوئی خطیب بتائے تقوی کیا ہے، تو جب ایمان کے بعد تقوی پہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی دوستی کر ولایت کا مقام عطا کرے گا۔ جس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اس کی تقدیر بدل جائے گی، جس کو دیکھ کے مسکرا لو گے اس کی بگڑی بن جائے گی، خوف سے محفوظ کر دیے جاؤ گے، غم سے محفوظ کر دیے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو اچھی باتیں تھی اللہ کی طرف سے تھی، رسول اللہ کی طرف سے تھی، ان کے کرم سے تھی۔ جو بری اگر کوئی بات میری زبان سے نکلی میرے نفس کی شرارت ہے جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری ایک آخری گزارش ہے، جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا، جلسہ چلے گا، جیسا کہ حاجی خورشید حبیبی صاحب نے بتایا ہے۔ پتہ نہیں وہ کب تک چلائیں گے، لیکن جب تک بھی چلائے، عشاء نہیں پڑھی ہے تو جا کے عشاء پڑھ لینا، اور فجر کی نماز بھی پڑھنا۔ آج سے نماز کے پابند بنو، کیونکہ عشق مصطفیٰ نماز کے بغیر اس کا تصور کیا ہے۔ نماز نبی بے پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی بنو، سچے نمازی بنو، دیندار بنو، لیکن عشاء نہیں پڑھی تو جا کے پڑھنا، ورنہ اگر پڑھ لیا ہے تو فجر جماعت سے پڑھو۔ اور ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ ہے کہ اٹھ کے نہیں جانا، بات کے مقررین، بات کے نعت خواں وہ بھی مہمان ہے، ان کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جلسے کو آپ افراتفری میں نہیں بدلیں گے۔ حاجی خورشید صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ تقریر کر لیں گے، آپ چلے جائیں گے تو پھر جلسہ ختم نہ ہو جائے، لیکن چونکہ مجھے ٹرین پکڑنی تھی، اور ویسے بھی کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پبلک ہم لوگوں کے نام پہ نہیں آتی، یہ پبلک رسول اللہ کے نام پہ آتی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پبلک میرے نام پہ آتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں فرعون پرورش پا رہا ہے، کوئی ہمارے نام پہ نہیں۔ ارے ہم بھی انہی کے نام پر آئے ہیں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ بلائیں لوں تیری اے جذبہ شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔